دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ہے صبر کرنا، دوسرا ہے ظلم پہ خاموش رہنا۔ فرسٹ آف آل آپ ان دونوں چیزوں میں ڈفرنس چیک کریں۔ فار ایگزامپل آپ کا نقصان ہو گیا کوئی وٹ ایور کچھ بھی ہو گیا، فار ایگزامپل گھر میں چوری ہو گئی ہے، آپ کا کافی نقصان ہو گیا اس میں، تو اب آپ نے نقصان پہ یہ سوچ کر صبر کرنا ہے کہ یہ آزمائش ہے، مجھ پر میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں کوئی الٹے سیدھے جو آپ کے گمان ہیں وہ نہیں سوچنے۔ لائک ہمارے پاکستان میں فیمیلز میں اسپیشلی بہت مشہور ہے یہ کہ اسی تے لوٹ گئے تے برباد ہو گئے، یہ اس طرح سے مایوسی والے الفاظ نہیں بولنے، اللہ کے لیے بالکل خاموشی اختیار کرنی ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پولیس میں جا کے رپورٹ بھی نہ کروائیں کہ ہم نے صبر کیا ہے اس پہ۔ اب لیکن یہ ڈفرنس سمجھے آپ کہ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بس بیٹھے رہیں، بلکہ صبر یہ ہے کہ آپ زبان سے مایوسی والے الفاظ نہ نکلنے دیں۔ دیکھیں نا، اگر کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اپنی آواز اٹھائیں، اس پہ یہ نہیں بولنا کہ نہیں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ نو، آپ صبر کا کانسیپٹ سمجھیں، ادھر جدھر آواز اٹھانے کا حکم ہے ادھر اٹھائیں۔ آپ کے ثانی کے لیے میں صبر کی مثال دیتی ہوں آپ کو۔ آپ کا کوئی گھر کا فرد، اس کی ڈیتھ ہوگی فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے، آپ اس پہ اب صبر کرتے ہیں کیونکہ یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے نا، اس ٹائم پہ آپ صبر کر سکتے ہیں۔ اس ٹائم میں وہ الفاظ آپ بولیں جو ہمارے انبیاء آزمائش کے وقت بولا کرتے تھے کہ اے اللہ، دل غمگین ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن زبان سے ہم وہی الفاظ ادا کریں گے جو میرے اللہ تجھے پسند ہے۔ اپنے نقصان پہ اس طرح کے ورڈز بولنے سے گریز کریں کہ اسی لٹ گئے، برباد ہو گئے، ساڈا ککھ نہ رہا۔ ایسے الفاظ کیوں بولتے ہیں آپ؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، ہاں آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے، آپ کو کوئی عیب جو ہے کسی کو پتا تھا، اس نے جا کر لوگوں میں بیان کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، وہاں آپ کے پاس اختیار ہے خاموش ہو، صبر کریں، اپنا معاملہ رب کی عدالت میں پیش کریں کیونکہ وہاں بہتر انصاف ہے۔ آپ بولے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بے شک وہی میرا وکیل ہے، میرا رب ہے، میرا مددگار ہے۔ کتنی خوبصورتی سے آپ نے اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو اچھی اور اعلیٰ جگہ پہ انصاف پہ پہنچا دیا، بجائے اس کے کہ آپ نے بھی اس بندے کے عیب زمانے بھر میں بتانا سٹارٹ کر دیے۔ پھر فرق کیا رہ جائے گا آپ دونوں میں؟ آپ دیکھیے گا، یقین کریں اللہ خود فرماتے ہیں وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب اس میں یہ کیٹیگری ہے صبر کی، ٹھیک ہے، ہاں، اور ساتھ میں پاسبل ہے تو اسے جا کر آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ تم نے میرے بارے میں بات کی ہے، نیکسٹ ٹائم میں نے ایسی کوئی بات سنی تو اچھا نہیں ہوگا، ایسے جا کے تھوڑا کہہ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ویسے اسے یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ دوبارہ کسی اور کے پاس آپ کے بارے میں باتیں نہیں کرے گا یا کرے گی، جو بھی ہے۔ اب دیکھیں، صبر کرنے میں اور ظلم کو بیجا سہتے رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بس پوائنٹ یہ ہے، اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ غلط کے خلاف کھڑے ہوں، سٹینڈ لیں۔ اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے، کوئی مالی یا جانی نقصان، تو صبر کریں اس پر، لیکن ساتھ پریکاشنز بھی لیں، صابر بنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت ایوب علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی صابرین ہونے کی مثالیں چیک کریں۔ آپ پڑھیں کس طرح سے یہ لوگ صبر کیا کرتے تھے اور غلط کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، ہمیشہ جہاد کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے خلاف وہ جنگ کرتے تھے۔ اسی طرح مجھے واقعہ یاد آیا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ایک یہودی نے ایک مسلم بچی کے ساتھ پرینک کیا، وہ بیٹھی تھی اور ان کا جو دوپٹہ ہے وہ کسی یہودی نے زمین پہ کیل کے ساتھ جوڑ دیا، واللہ عالم یہ کیل لگایا یا شاید کرسی کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ جب یہ بچی اب کھڑی ہوگی تو اس کا دوپٹہ گر جائے گا، اس نے اپنی طرف سے پرینک کرنے کی کوشش کی۔ جب ایسا ہوا تو حضور پاک پورے مدینے کو لے کر گئے تھے، یہودیوں کی ساری فصلیں جلا ڈالی، ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیا تھا کہ دوبارہ کسی بھی عورت کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرنے کا سوچا بھی نہیں کسی نے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں تھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ جدھر ظلم ہوگا وہاں خاموشی نہیں لینی، وہاں عمل کرنا ہے۔